السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق 8ویں جماعت کے بچوں کے لیے مضمون اردو اور موضوع ہے گوتم بدھ۔ گوتم بدھ سبق جس کا ایک اقتباس اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، آج ہم اس کا کچھ اور حصہ پڑھیں گے۔ جو پہلا اقتباس ہم نے پڑھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ گوتم بدھ کا جو اصل نام تھا وہ سدھارتھ تھا، اور گوتم بدھ بدھ مت کا بانی ہے۔ بدھ مت دنیا کے بہت سے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے، اور جو یہ گوتم بدھ یا جس کا نام پہلے سدھارتھ تھا، یہ کپل وستو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے راجا کا بیٹا تھا۔ اور یہ کپل وستو جو ہے وہ نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے، اور اس کی جو ذات تھی وہ گوتم تھی، اور قبیلہ اس کا شاکیہ تھا۔ گوتم بدھ نیپال کی جو موجودہ سرحدیں ہیں وہاں کے بیچ ایک لمبائی ایک جگہ ہے، وہاں پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، اور 19 برس کی عمر میں اس نے اپنی ہم عمر ماموزاد بہن سے شادی کی۔ حالانکہ اس کی جو زندگی تھی وہ بہت ہی اچھے ماحول میں گزری، یا اس نے بہت ہی پرتعیش ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، لیکن وہ اس شاہی ماحول کا خود کو خواگر نہیں کر سکا، وہ بے قرار رہتا تھا۔ تو اس نے یہ بھی دیکھا کہ جو بھی شخص ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، چاہے دولت والا ہے یا جس کے پاس کچھ نہ ہو، سبوں کو بیماری لاحق ہوتی ہے، یا سبھی بیمار پڑ جاتے ہیں اور سبھی لاسٹ پر مر بھی جاتے ہیں۔ اب وہ ایک ایسی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس میں دائمی مسرت ہو۔ تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے کچھ حصہ، پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنی کتابوں کی طرف دھیان دیجیے گا۔ پہلے میں ایک دو اقتباس اس میں سے اور پڑھ لیتا ہوں۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیائی آسائشات کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی، اور کئی سال وہ پھاکہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ آخر کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت میں دے سکی۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور پھاکہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور پر سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا ایک فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ جیسا ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ گوتم بدھ نے 19 سال کی عمر میں شادی کی تھی اپنی ہم عمر ماموزاد بہن کے ساتھ، لیکن وہ ہر وقت اس پریشانی میں رہتا تھا کہ یہ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے، انسان مختلف طرح کے مصائب میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے، یا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے اور پھر مر کیوں جاتا ہے۔
یہی باتیں اس کی ذہن میں تھی، اور 29 برس کی عمر میں اس نے اپنی جو اس کی ازدواجی زندگی تھی، جو اس کی شادی شدہ جو زندگی اس کی تھی، اس نے اس شادی شدہ زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا۔ وہ اس شادی شدہ زندگی سے دور ہو گیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے، ان نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا، اور وہ اب محل سے روانہ ہو گئے۔ جس محل میں وہ رہتے تھے، بادشاہی محل میں، وہاں سے وہ روانہ ہو گئے۔ اس نے اس محل کو چھوڑ دیا، اور ان نے اپنی بیوی اور اپنے نومولود بچے، نومولود کہتے ہیں جو نیا پیدا ہوا ہو، نئے پیدا ہوئے بچے، اور جو اس کو تمام جو دنیائی آسائشات جو اس کو میسر تھی، ان سب کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے، اور اب وہ ایک غریب یوگی یوگ کرنے والے کو کہتے ہیں، جو یوگ کرتا ہے اس کو یوگی کہتے ہیں۔ وہ ایک غریب یوگی بن گیا۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا، اور کچھ عرصہ تک وہ اس دور میں جو مشہور یوگی علماء تھے، اس دور میں جو مشہور یوگ کرنے والے علماء تھے، یا یوگی مذہبی ورزش کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، ان سے وہ مختلف قسم کے علوم حاصل کرتا رہا۔ ان کے افکار سے مکمل آگہی حاصل ہو جانے کے بعد ان نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے، اور جب ان یوگی علماء سے وہ ملتا رہا، ان سے تعلیم حاصل کرتا، ان سے علم حاصل کرتا رہا، اور ان کے جو افکار تھے ان سے مکمل طور پر اس نے ان کی جانکاری کے بعد وہ ان کے پاس جو کچھ بھی حل تھے ان چیزوں کے، اس سے آگہی کے بعد اس نے انسان کی جو غیر اطمینان بخش مسائل ہیں ان کے اپنے حساب سے اس نے حل وضع کیے، اپنے سوچ کے مطابق اس نے اس کے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے، اور یہ عام بات ہے کہ جو بہت زیادہ قابل، جو بہت زیادہ ذہین انسان ہو، وہ سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہی ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی، اور کئی سال تک وہ پھاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے، اور گوتم بدھ نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ اس نے سنیاسی فقیر کو کہتے ہیں جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، تو اس نے بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کی، دنیا کو چھوڑ دینے کی کوشش کی، اور کئی سال تک وہ بالکل پھاقہ کشی کی صوب اور خود اذیتی، اپنے آپ کو اذیتیں دیتا رہا، تکالیف دیتا رہا۔ ان مراحل سے اس نے اپنے آپ کو گزارا۔ آخرکار اس سے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، لیکن آخرکار اس کو یہ بات ذہن میں آئی کہ جب جسم کو تکلیف دی جائے، جب جسم کو مختلف طرح کی اذیتیں دی جائے، تو ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ ابہام کہتے ہیں صاف صاف بیان نہ کرنا، ادب میں ایک صنف کا نام ہے ابہام۔ تو ذہن میں ابہام سا پیدا ہوتا ہے، ذہن اچھی طرح سے کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ریاضت نے سچ کی کربت میں جیسے کی، اور اس طرح جو اس نے یہ ریاضت کی تھی، جو اس نے پھاقہ کشی کی تھی، جو اس نے خود کو اذیتیں دی تھی، اس سے اس کو سچ حاصل نہ ہو سکا۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور پھاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ چنانچہ یہ بات سمجھ آنے کے بعد کہ اپنے آپ کو اذیت دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، یا پھاقہ کشی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اس نے پھر باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور پھاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ خلوت میں یعنی کہ اس نے اکیلے پن میں، تنہائی میں اس نے جو انسانی موجودگی ہے اس کے مسائل پر استغراق کہتے ہیں کسی خیال میں ڈوب جانا، یا خدا کی یاد میں محو ہو جانا۔ وہ انہی خیالات میں ڈوب گیا تھا کہ جو انسانی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے، یا انسان کیسے خوشی کی زندگی گزار سکے، ان پر وہ خلوت میں تنہائی میں غور کرتا رہا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ آخرکار ایک شام جب وہ ایک بہت بڑے عظیم الجثہ جو بہت زیادہ بڑا ہو، بہت بڑے درخت کے نیچے، بہت بڑے اس انجیر کے درخت کے نیچے جب وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے، اور انہیں جو یہ پہیلیاں ہیں، جو اس کے ذہن میں یہ باتیں تھیں، اس کو لگا کہ اس کے سبھی ٹکڑے ایک دوسرے سے یکجا ہو رہے ہیں، یا ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری، اس نے ساری رات اسی فکر میں گزاری، اسی تفکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو اس پر منکشفہ کہ انہوں نے حل پا لیا۔ وہ جب صبح ہو گئی تو اس کو یہ اندازہ ہوا، اس پر یہ راز کھل گیا، اس پر یہ ظاہر ہو گیا۔ منکشف ہونا ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کا حل پا لیا ہے، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، اور اس کو یہ بات خود ہی اپنے ذہن میں آ گئی، خود ہی یہ بات سمجھ لی کہ اب میں بدھ بن گیا
ہوں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں، اور بدھ کہتے ہیں ایک صاحب بصیرت کو۔ بصیرت کہتے ہیں جو دل سے دیکھے، جس کو دل سے باتیں سمجھ آ جائے۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو، اور بصیرت کہتے ہیں جو انسان کو دل کی بینائی جو ہے، یا صاحب بصیرت کہتے ہیں سمجھدار بننا، دانا ہونا، عقل مند ہونا۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب میں دانا بن چکا ہوں، اب مجھ میں دانائی آ چکی ہے۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی، اور اس وقت اس کی جو عمر تھی وہ 35 برس تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ اس نے زندگی کے سارے تو اس نے 80 سال گزارے، 80 میں سے 35 برس کی عمر میں اس کو سمجھ آ گیا کہ میں بدھ بن گیا ہوں، اور اس کے جو باقی زندگی کے 45 برس تھے اس میں انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کیا، اور وہ وقت اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے، اور وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات رکھا کرتا تھا، اپنے خیالوں کا پرچار کرتا رہتا تھا جو انہیں سننے کے لیے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے، اور 483 سال میں جب وہ وفات پا گئے، جب وہ مر گئے، تب تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، اگرچہ اس نے جو باتیں کہی تھی، جو اس کے خیالات تھے، وہ کسی لکھی ہوئی صورت میں نہیں تھے، تحریری صورت میں نہیں تھے۔ بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا، اور اس کے جو شاگرد تھے، اس کے جو چیلے تھے، انہوں نے ایک ایک حرف کو یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور پر سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی، اور زبانی طور پر سینہ بسینہ یہ باتیں جو ان کی تھی، جو وہ اپنے چیلوں کو کہتے تھے، جو اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے، وہ نسل در نسل سینہ بسینہ ایک انسان سے دوسرے انسان، دوسرے انسان سے تیسرے انسان، ایسے ہی یہ باتیں سینہ بسینہ آگے بڑھتی رہی۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اب کچھ سوالات ہیں، امید ہے کہ آپ ان کے جوابات لکھو گے۔ سوال نمبر 1، گوتم بدھ نے کس عمر میں ازدواج زندگی کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو کس کام کے لیے وقف کر دیا؟ سوال نمبر 2، گوتم بدھ کو کس درخت کے نیچے بیٹھ کر چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے؟ سوال نمبر 3، گوتم کو کس عمر محسوس ہوا کہ وہ بدھ بن گئے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔